السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ کابل افغانستان اس وقت عالمی میڈیا کی شہ سرخیوں میں ہے۔ جہاز سے گرتے لوگوں کی تصویریں، امریکن ایئر فورس کے جہاز پر چڑھنے کی کوشش کرنے والے ہجوم کی تصویریں انٹرنیشنل میڈیا پر چلنے کے بعد افغانستان اور خاص طور پر کابل کی صورتحال واضح ہو جاتی ہے۔ کابل کل فتح کر لیا طالبان نے، اور اس کے بعد سے تیزی کے ساتھ صورتحال بدل رہی ہے۔ ظاہر ہے اس کا خطے پر، دنیا پر اثرات مرتب ہوں گے، اور پھر خاص طور پر ہم جو پاکستان اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم چپ رہیں، ہم بولیں، ہم کوئی پالیسی بنائیں نہ بنائیں، ہم نے متاثر ہونا ہی ہونا ہے۔ ابھی افغانستان میں فیصلہ نہیں ہوا کہ وہاں پر حکومت کا سیٹ اپ کیا ہوگا، کس طرح طالبان کا جو نیا دور ہے وہ کس طرح وہاں پر گورن کرے گا۔ امارات اسلامی وہ تو چاہتے ہیں کہ جو پرانا تھا، جو 2001 میں 9/11 کے واقعات کے بعد جو وہاں پر امریکن اور نیٹو افواج نے حملے کر کے ان کی ختم کر دی تھی حکومت طالبان کی، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہیں سے شروع ہو۔ تو وہ کیا ہوگا؟ ملا برادر ہوں گے، ملا ہیبت اللہ جو امیر ہیں وہ ہوں گے وہاں کی حکومت کے سربراہ، کس طرح کا سیٹ اپ ہوگا، یہ ساری چیزیں ابھی سامنے آنا باقی ہیں۔ رد عمل جو ہے پاکستان میں نے کہا نا کہ ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم دنیا کا وہ ملک ہیں جو ہر صورت افغانستان سے متاثر ہوں گے۔ وجہ ہم ایک پڑوسی ہیں، دوسرا یہ کہ افغانستان جب سے خانہ جنگی کا شکار ہوا، سوویت یونین کی یلغار ہوئی، وہاں پر کمیونسٹ حکومت بنی ڈاکٹر نجیب کی، اس کے بعد سے مسلسل اب تک افغانی جو ہے افغانستان کئی ملین 30-40 لاکھ سے زیادہ افغانی پاکستان میں رہتے ہیں، لہٰذا وہ یہاں پر پاکستان افغانیوں کا گھر بھی بن گیا۔ تو وہاں صورتحال بدلتی ہے تو یہاں پر اثرات شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہاں پر ابھی مہاجرین آئے نہیں نئے، لیکن وہ آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہمارا اس کے ساتھ افغانستان کے معاملات کے ساتھ کنسرن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، ہونا چاہیے، ہم چاہیں نہ چاہیں ہونا چاہیے۔ تو جو رد عمل جس کا انتظار تھا کہ حکومت پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا، اور پاکستان کی سیاسی قوتیں افغانستان میں آنے والی تبدیلی کو کیسے دیکھ رہی ہیں، اور ہمیں پاکستان کو اس کے جو مضر اثرات ہیں وہاں پر جو ظاہر انقلاب ہی ہے نا، وہاں پر جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ طالبان نے وہاں پر کنٹرول سنبھال لیا ہے، تو اس کے اثرات جو ہمارے اوپر آئیں گے اس سے کیسے بچا جائے، یہ سارا ہر بندہ پاکستان میں یہی سوچ رہا ہے۔ قوم آپ دیکھیں گے کہ ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر تقسیم نظر آئے گی، کوئی طالبان کے حق میں ہیں، کوئی خلاف ہیں، کوئی خونی لبرلز کے خلاف ٹویٹ چلا رہے ہیں، کوئی طالبان کے خلاف ٹرینڈز چلا رہے ہیں، کوئی طالبان کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ تو ہم، اور خاص طور پر جو قوم تقسیم ہو، تو وہاں پر پھر سوال اٹھتے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اس ساری صورتحال میں۔ تو جو پہلا رد عمل جو میں جس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب تھی یکساں نصاب تعلیم کے لیے، انہوں نے ایک تقریب کا افتتاح تھا پاکستان میں، کیونکہ عمران خان صاحب کا بہت پرانا خواب تھا کہ یکساں نصاب تعلیم ہو۔ اچھی چیز ہے یکساں نصاب تعلیم، مگر نصاب میں پڑھایا کیا جا رہا ہے یہ سب سے اہم ہوگا۔ جیسے میں بار بار کہتا رہا ہوں نا کہ عمران خان پنجاب میں جو مطالعہ پاکستان ہے، کم از کم یہاں پر جو ٹیکسٹ بک بورڈ پڑھا رہے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت میں، وہ تو آمریتوں کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ ایوب خان کو گلوریفائی کر کے بتاتے ہیں بچوں کو کہ پاکستان جنہوں نے بنایا تھا وہ ناکام ہو گئے تھے، ان کو سیاست کرنی نہیں آ رہی تھی، تو لہٰذا ایوب خان جو ہے وہ ان کے پاس مارشل لا لگانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ خیر یہ الگ بات ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ یکساں نصاب تعلیم کی تقریب سے خطاب انہوں نے کیا، اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کا پہلا رد عمل جو آیا ہے وہ تھا کہ افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ کنسرن ہے اس ساری صورتحال پر۔ ان کی جو وہ ہیں نائب صدر اور جنرل سیکرٹری ہیں پیپلز پارٹی کے، ایک ہے فرحت اللہ بابر صاحب، انہوں نے اس پر اپنا کنسرن شو کیا ہے، لیکن شیری رحمان صاحبہ نے ان کا جو بیان جو ٹویٹر پر آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں کابل نے انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، اب اس سے ظاہر ہے دنیا کو بھی بچنا ہے اور پاکستان کو بھی بچنا ہے۔ تو اس پہ وہ جو مطالبہ بار بار ہو رہا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ جوائنٹ کوئی سٹنگ بٹھائے سینٹ اور قومی اسمبلی کی، پارلیمنٹ کی، جس میں بتایا جائے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، ظاہر اس سے کچھ چیزیں سامنے آئیں گی۔
کہ حکومت کیا پالیسی اختیار کر رہی ہے، ہماری حکومت اور سیکیورٹی کے ادارے کس طرح دیکھ رہے ہیں، کس طرف آگے بڑھیں گے ساری صورتحال کو ساتھ لے کر، اور کس طرح پاکستان پر جو منفی اثرات ہوں گے اس سے بچا جائے گا، وہ تو ہوگا۔ لیکن بہرحال آگے چل کر یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن جو ہمارے ہاں ظاہر ہے پاکستان میں مذہبی جو سیاست ہے، مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ بہت تگڑی ہوا کرتی ہیں، اور خاص طور پر JUI مولانا فضل الرحمان صاحب، جماعت اسلامی، اس طرح کی دیگر تنظیمیں، تو وہ ہمیشہ افغانستان میں طالبان حکومت جب تھی پچھلی تب بھی اس کے حق میں تھے، اور اس کے بعد جب وہاں پر امریکن جو ایگریشن ہوا، امریکہ نے قبضہ کیا افغانستان پر، تو وہ اس کے خلاف رہے۔ وزیر اعظم عمران خان بذات خود، تو میں ان کے جو اب ان کے رد عمل ہے نا، رد عمل پر میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ میں نے جیسے گزارش کر دی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ وہ بیسیکلی سمجھا رہے تھے کہ ہم جو مغربی یا باہر کا کلچر ہے وہ اپنے نصاب کے ساتھ ایڈاپٹ کرتے ہیں، تو اس پیرائے میں انہوں نے یہ بات کی تھی۔ تو میں اس پر پازیٹیو نیگیٹو کوئی بات، یعنی میرا کمنٹ کوئی نہیں ہوگا، آج صرف ری ایکشن پر بات ہو رہی ہے کہ رد عمل، جس طرح پیپلز پارٹی کا میں نے بتا دیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ مسلم لیگ نون پاکستان کی میرے خیال میں سب سے بڑی جماعت ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ جو بھی 2018 کے انتخابات میں ہوا وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جو پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے زیادہ پاپولر پنجاب میں مسلم لیگ نون۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سندھ اور KPK اور بلوچستان میں اس طرح مسلم لیگ نون کی وہ پذیرائی سے مراد کہ میں ووٹ وائز کہہ رہا ہوں بات، سیٹوں کے حساب سے پارلیمنٹ میں اس کی نمائندگی کے حساب سے وہ نہیں ہے، لیکن پاپولرٹی وہاں پر بھی ان کی موجود ہے۔ تو اس حوالے سے میں کہتا ہوتا ہوں کہ مسلم لیگ نون پریکٹیکلی، عملی طور پر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ کوئی رد عمل نہیں آیا۔ ظاہر ہے صورتحال ایسی ہے کہ کوئی بھی عجلت میں وہ اس پر رد عمل نہیں دینا چاہے گا کہ صورتحال کو ذرا دیکھیں، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو اور اس کے بعد بولو۔ تو جب ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے اس کا جو آئے گا، موقف آئے گا، پالیسی آئے گی، تو اس کے بعد ہی سیاسی جماعتیں اور اپنا موقف دیں گی۔ لیکن ظاہر ہے جو جماعتیں افغانستان میں پہلے بھی طالبان حکومت کے حق میں رہی ہیں تو انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے، اور فوری رد عمل دیا، اور متوقع جو تھا وہ رد عمل آیا۔ تو میرے سامنے مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں جی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تہنیتی پیغام، جس کو مبارکباد کا پیغام کہا جاتا ہے، تحریک اسلامی طالبان افغانستان کے نام، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان افغانستان میں تحریک اسلامی طالبان افغانستان کی 20 سالہ طویل جدوجہد کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتی ہے۔ JUI نے روز اول سے امریکہ اور نیٹو افواج کے افغانستان پر حملے کی جارحیت کو تجاوز قرار دیا تھا، اور طالبان کی طرف سے مزاحمت کو جائز دفاع قرار دیا تھا۔ الحمدللہ بیش بہا مخلصانہ قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید سے طالبان مجاہدین نے اپنے وطن افغانستان کو عالمی قوتوں اور ان کے گماشتوں سے آزاد کروایا۔ ہم افغانستان کے عوام کو بالخصوص اور امت مسلمہ کو بالعموم مبارکباد دیتے ہیں۔ طالبان قیادت نے فتوحات حاصل کرنے کے بعد امن، خیر سگالی اور مفاہمت کی پالیسی کے ساتھ جس نئے نظام کا آغاز کیا ہے، جمعیت علماء اسلام اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور دل کی گہرائیوں سے اسے خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ جس استقامت کے ساتھ انہوں نے جہاد میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیابی حاصل کی، ہم بجا طور پر توقع رکھیں گے کہ اس خلوص اور تدبر کے ساتھ بہتر حکمت عملی کے ذریعے ایک پرامن اور مستحکم افغانستان کی تشکیل میں کامیاب ہوں گے۔ یہی افغان قوم اور ہم سب کی آرزو ہے، جس کے لیے جمعیت علماء اسلام پاکستان ہر تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم صمیم قلب سے تحریک اسلامی طالبان کے امیر مولوی ہیبت اللہ، حفظ اللہ اور ان کے تمام رفقا کو اس عظیم کامیابی اور نئی تاریخ رقم کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اب سے دوام اور استقلال کے لیے دعا گو ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ تو یہ مولانا صاحب کا بیان تھا۔ اس میں ظاہر ہے کچھ الفاظ ایسے تھے جو عام اردو میں نہیں بولے جاتے، لہٰذا وہ مجھے پڑھنے میں پرابلم آئی، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور اب مولانا صاحب نے جو بات کی ہے، اور طالبان افغانستان کے جو انہوں نے وہاں پر اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے،
تو ان کا بھی جو کنٹرول سنبھالنے کے بعد جو ان کے بیانات یا ان کا جو موقف آ رہا ہے طالبان قیادت کا، انہوں نے بھی افغانستان کو پرامن رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہم عالمی برادری کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ یعنی افغانستان کا جو طالبان کا جو پرانا زمانہ تھا 90s والا، وہ جو انہوں نے 96 تک افغانستان کو کنٹرول کر دیا تھا تحریک اٹھا کر، تو اس جیسے کوئی مناظر یا اس جیسی کوئی کیا ہوتا ہے تشدد، وائلنس، یا اس طرح کا نظام تو ان کا وہی ہوگا، لیکن طریقہ کار وہ اختیار نہیں کرنا چاہ رہے۔ یہ میسج دے رہے ہیں طالبان مسلسل۔ تو اب معاملہ ہے کہ وہاں نظام کیا آ سکتا ہے۔ ظاہر ہے اب کل تک خبریں یہ تھی کہ وہاں پر عبداللہ جو ہیں ان کی قیادت میں وہاں پر جو مصالحتی کمیٹی ہے، ثالثی کمیٹی، وہ وہاں پر عبوری سیٹ اپ کے لیے بات چیت کر رہی ہے، جس کے لیے پہلے نام آیا تھا ایک صاحب کا، اور اس کے بعد پھر نام آیا کہ جی وہ جو ہیں اپنے ملا عبدالغنی برادر صاحب، جو جو طالبان کے دوحہ کے دفتر کے سیاسی انچارج ہیں، تو ان کا نام آیا کہ ان کے لیے ہے کہ جی وہ عبوری صدر بنیں گے۔ تو میں نے اپنے سے جو پتہ کیا، جو لوگ وہاں رابطے میں ہیں اور جو چیزیں میڈیا پر چل رہی ہیں اس سے ہٹ کر کچھ چیزیں، وہ یہ کہ طالبان جو ہیں، اور اس کے بعد طالبان نے ظاہر ہے ان چیزوں کی عبوری سیٹ اپ کو تو طالبان نے انکار کر دیا کہ جی وہ عبوری سیٹ اپ نہیں لانا چاہتے، وہ اپنا پرانا نظام جو تھا، یعنی جہاں طالبان کی جو 2001 میں 9/11 کے بعد امریکہ نے اور نیٹو فورسز نے طالبان کی حکومت ختم کر دی تھی، وہاں سے وہ اپنا کنٹینیو کرنا چاہیں گے۔ لیڈرشپ بے شک دوسری ہے، اور لیکن نظام وہی ہوگا، امارات اسلامی کا نظام۔ ظاہر امارات اسلامی کے نظام کے تحت اگر وہ اسی طرح کا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ملا عمر صاحب جو تھے امیر المومنین تھے، تو ان کے جو جانشین ہیں ملا ہیبت اللہ صاحب جو امیر ہیں طالبان کے اس وقت، طالبان تحریک کے، وہ ظاہر ہے پھر اس حساب سے اگر بات کریں گے تو قوی امکان یہ ہے کہ ان کو قیادت ملے گی، وہاں پر یہ امیر بنیں گے، اور پھر ملا عبدالغنی برادر صاحب جو نائب تھے ملا عمر صاحب کے، ان کے متعلق، اور وہ قریبی ساتھی تھے ملا جو ہیں وہ ہیبت اللہ صاحب، ملا ہیبت اللہ اخونزادہ، وہ تحریک طالبان کے بنیادی ارکان میں شامل نہیں تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے اسکالر ہیں، اور وہ وہاں پر رہے ہیں چیف جسٹس کہہ لیں جس کو، وہاں کے عدالتی نظام کے سربراہ رہے ہیں افغانستان کے طالبان دور میں، تو لہٰذا ان کو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے طالبان کے اندر جو ان کی لیڈرشپ ہے کہ وہ ایک تو اسکالر بھی ہیں، ان کے فتوے بھی بڑے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ان میں طالبان کیونکہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے تھے، تو انہوں نے وہ جو اختلافات تھے، دھڑا بندی تھی، ختم کروا کے کنٹرول انہوں نے طالبان کی جو ایک یکجا کر کے ایک اتحاد طالبان کے درمیان قائم کروایا تھا، تو ان کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ملا عبدالغنی برادر صاحب تو اپنا ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے تحریک طالبان کا بنیاد رکھا تھا، اور قریبی ساتھی ملا عمر کے، ملا محمد عمر، ان کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں، اور یہ سمجھے جاتے نہیں ہیں۔ اور ملا عبدالغنی برادر جو ہیں یہ 2010 میں پاکستان سے گرفتار ہوئے تھے کراچی سے، اور اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کا دور آیا اور افغانستان میں مصالحتی کوششیں شروع کی گئی تھی، تو اس کی ضرورت کے پیش نظر ان کو رہا بھی کیا گیا تھا، اور رہائی کے بعد ظاہر ہے وہ پھر وہاں پر گئے، اور دوحہ میں جو سیاسی دفتر بنا، بعد میں ظاہر ساری صورتحال کے جیسے جیسے پیش رفت ہوتی گئی، تو دوحہ میں جو مذاکرات عالمی طاقتوں کے ساتھ اور افغانستان کو میں پرامن جو صورتحال، یعنی جو مزاحمت چل رہی تھی طالبان کی وہاں پر افغان حکومت کے خلاف، اس مزاحمت کو روکنے اور افغانستان کا کوئی پرامن حل نکالنے، ظاہر ہے جس کے لیے ایک معاہدہ بھی ہوا تھا، اس معاہدے میں اب جو اس کے مطابق طالبان کی نئی قیادت نے جس خواہش کا اظہار کیا ہے یا جو اپنی پالیسی بتائی ہے کہ جی ہم کسی بھی ملک کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، نہیں کریں گے، کوئی ملک ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرے، یعنی ہم جو نظام لے کر آئیں گے وہ ہمارا نظام ہوگا، ہمارا نظام کسی اور ملک کو یا ہماری طرف سے، جیسے ماضی میں الزام لگتا رہا، بلکہ ظاہر چیزیں سامنے آ گئیں، جس طرح ماضی میں ہوتا رہا کہ جناب افغانستان میں اگر وہ مذہبی ایک طالبان یا اس طرح کے مذہبی انتہا پسند بیٹھیں گے تو وہ ظاہر اس کا پوری دنیا پر اس کا اثر ہوگا، خطے پر اثر ہوگا، اور اس کا انہوں نے یہ یقین دلا رہے ہیں کہ جی نہیں ہم یہ نہیں کریں گے۔ اب ظاہر ہے آگے چل کر معاملات، آگے چل کر چیزیں کھلیں گی کہ ہو کیا رہا ہے اور نظام کیا ہوگا طالبان کا وہاں پر اس بار، کس طرح وہ گورن کریں گے،
کیا اسی طرح کے مناظر دیکھنے کو ملیں گے جو ماضی میں ملے تھے، یا ذرا بدلے ہوئے طالبان ہیں جو کہا جا رہا ہے، جو وہ چل رہا ہے نا سوشل میڈیا پر، جیسے میں نے کہا کہ تقسیم ہے، کچھ ادھر لوگ ان کے حق میں ہیں، ادھر لوگ ان کے خلاف ہیں، لیفٹ اور رائٹ جو ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو وہ تقسیم میں یہ بحثہ بحثی چل رہی ہے کہ نہیں اب کے طالبان بدلے ہوئے ہیں، اب بچیوں کے اسکولوں پر بند نہیں ہوں گے، اب خواتین کے متعلق جو تھے وہ جو شیری رحمان صاحبہ کا جو ٹویٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جی خواتین اللہ وہاں ان کو محفوظ رکھے وہاں پر، تو وہ یہ دنیا کے خدشات یہی ہیں کہ وہاں پر خواتین، بچے، بوڑھے بزرگ، یا وہاں پر بنیادی انسانی آزادیوں کا کیا ہوگا، وہ جب وہاں پر مکمل کنٹرول سنبھالیں گے، جو قیادت آئے گی، جو نظام آئے گا، تو اس کے بعد ایک تو پتہ ہے ظاہر شرعی نظام ہے، اب وہاں پر انہوں نے اس کے لیے ہی انہوں نے افغانستان پر قبضہ کیا، اسی کے لیے پچھلے 20 سال سے وہ وہاں پر لڑ رہے تھے، جس کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں افغانستان نے، تو وہ ظاہر اسی کے لیے کر رہے تھے، تو اس کو اب دنیا کے لیے قابل قبول کیسے وہ بنائیں گے، اور دنیا کس طرح ان کو قبول کرے گی، یہ سارے سوالات ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں رد عمل بہت زیادہ، جو سوشل میڈیا کے رد عمل کو چھوڑ کے بہت زیادہ جس کو کہیں محتاط رد عمل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو خیر اپنی وہ بتا دیا، لائن بتا دی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں نے بتا دیا کہ مولانا صاحب ظاہر ہے وہ تو ان کی سیاست وہی ہے، انہوں نے تو ظاہر ان کی سپورٹ ہمیشہ کرتے رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ان کی سپورٹ کرنا۔ باقی جو قومی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس طرح ابھی موقف کے ساتھ سامنے نہیں آ رہی۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اگر قومی ایک اتفاق رائے کا کوئی موقف سامنے لانا ہے، ایک قومی پالیسی بنانی ہے، تو پھر جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کا وہاں سے ایک قومی میسج جائے افغانستان کی جو طالبان کی نئی بننے والی حکومت ہے، اور دنیا کو بھی کہ پاکستان کیا چاہتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔